صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ابتدائی ایام سے لے کر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال تک ان کی کیفیت کیا تھی؟ انہوں نے دین کے لیے مارے کھائیں، دین کے لیے ہجرتیں کی، دین کے لیے اپنا گھر بار چھوڑا، ایک طبقے نے دوسرے طبقے کو سہارا دیا، اپنا مال و دولت، اپنی حفاظت، اپنی تائید، اپنی نصرت انہیں عطا کی۔ ان سب نے مل کر اس دین کا قیام عمل میں لے کے آئے۔ نتیجے کے اندر ان سب حضرات نے 3/4 دنیا کو فتح کی۔ بھائی میرے پیارے، آپ دیکھیں ایک منظم انداز میں جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے خلاف لوگوں کی ذہن سازی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ ماضی میں کسی رسول کے اصحاب ایسے نہیں تھے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب تھے۔ یہود کو جو احساس کمتری دامن گیر ہے، نصارہ جس احساس کمتری کے بوجھ تلے مر گئے، وہ یہی تھی کہ ابتدائی ایام کے ہی لوگ وفادار ثابت نہ ہو سکے، اور ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ابتدائی ایام سے لے کر عباسی خلافت کے ایام تک بھی 800 ہجری تک بھی ان کا پوری دنیا میں طوطی بولتا تھا، پوری دنیا میں ان کا ڈنکا بجتا تھا کہ بھائی یہ کس کے ماننے والے ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ سمجھیں، اب یہ جو احساس کمتری ہے بھائی، اب اگر ظاہر ہے کہ یہ اسی طرح لوگوں کی نظروں میں آئیڈیل بنے رہے تو نتیجتاً ہر نئی آنے والی نسل ان کی پیروی کرے گی، اور وہی ہوگا کہ ان کی پیروی میں جو جو کام انہوں نے کیا وہ یہ بھی کریں گے۔ صحابہ نے کیا کیا؟ ایمان لائے، نمازیں پڑھی، روزے رکھے، زکاتیں دی، حج کیے، حلال طریقے سے تجارتیں کی، شادیاں کی، خاندان بنائے، قبیلے بنائے، ہے بھائی، ریاستیں بنائی، جہاد کیے، ہے بھائی، قوموں کو مفتوح کیا، قوموں کو اپنا مطیع کیا، ایسے ہی پوری دنیا میں عدل قائم کیا، اور دنیا کے وسائل کو سب نے برابری سے تقسیم کیا، ایسے ہی آج یہ تصور بھی ہے کہیں دنیا میں؟ کہیں بھی نہیں، کہیں یہ تصور نہیں۔ اس لیے یاد رکھیں اس بات کو کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا لوگوں کی نظروں سے گرایا جانا ضروری ہے اگر آپ اپنے مذموم مقاصد کو پایہ تکمیل تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ اب آپ بتائیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا دفاع ہمارے لیے کس قدر ضروری ہے۔ اگر آپ اپنی دیکھیں نا، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ کا جو آج کا نوجوان ہے وہ ابراہم لنکن کو پڑھ رہا ہے، ہیلن کیلر کو پڑھ رہا ہے، وہ چی گویرا کو پڑھ رہا ہے، وہ نیلسن منڈیلا کو پڑھ رہا ہے، وہ دنیا بھر کے انقلابی لوگوں کے بارے میں پڑھ رہا ہے، وہ ابو بکر عمر عثمان والی کے بارے میں بدزن ہو رہا ہے۔ پڑھ رہا تو بہت دور کی بات، تو ان کے بارے میں تو بدزن ہو رہا ہے۔ اب ان لوگوں کو پڑھنے سے آپ میں نسل پرستی تو پیدا ہو سکتی ہے، وطن پرستی تو پیدا ہو سکتی ہے، وسائل کی بھوک تو آپ کے اندر پیدا ہو سکتی ہے، کالے گورے کا اختلاف تو جنم لے سکتا ہے، لیکن آپ میں قوموں کے درمیان رواداری اور وسائل کی برابر سے تقسیم پیدا ہو سکتی ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا۔ یہ اللہ کے رسول کے ساتھیوں میں تھا۔